رب تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پکی ہوئی کنکری کے پتھر نما کنکریاں تھی، اس میں ایسی آتش فشان چیزیں اور انفجار کی کیفیت تھی کہ پوری قوم کو تباہ بھی کیا اور اس کو زندہ داروغر بھی کر دی. وَإِنَّهُمَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اس میں ایک آیت رہ گئی ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین. قرآن میں ایک ہی جگہ ہے یہ واقعات جو ہم جنسی کے اور عذاب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پہچاننے والوں کے لیے اس میں نشان. یہ جو فیل کرتا ہے اس کے چہرے کے اوپر بھی کوئی ایسی بے نوری آ جاتی ہے، بے نوری آ جاتی ہے، نور مٹ جاتا ہے اس چہرے سے اور اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے. یہ ایسا شرارتی فعل ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ جب جنسی صحبت کرنے کے لیے اس نے جوڑے کو پیدا کیا اور طریقہ نکاح کا بتایا، ایجاب و قبول و خطبہ نکاح رکھا، جائز طریقے سے ایک عورت کو لاؤ اپنے گھر میں اور اپنی ضرورت کو پوری کرو، اس کی بھی ضرورت ہے. اس کے بدلے لڑکوں سے چھوکروں سے صحبت کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیشہ ہر زمانے کے اندر نہ بولا. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مذہبی بے ڈھنگے پن میں جو دنیا کے اندر یہ مختلف شرکیہ مذاہب بنے ہوئے ہیں، اس میں بڑے بڑے ڈیوائس جو ہے وہ چھوکروں کو ساتھ میں لے کے گھومتے ہیں، لڑکوں کو ساتھ میں لے کے گھومتے ہیں. شادی کرنا نہیں ہے، گھر بچانا نہیں ہے، مانگ کر کے کھانا ہے اور رنگین کپڑے پہن لیے اور اس کے بعد میں لڑکا ساتھ میں لے لیا، اسے جنسی فعل کر رہے ہو. یہ ملعونیت جو ہے مذہب کے نام پر دنیا میں پھیلی، اور اب یورپ جو ہے وہ اس پر آ گیا ہے کہ بھائی شادی بیاہ کی جھنجٹ کون کرے، عورت کو لائے، اس کے کپڑے اور زیورات اور اس کے نخرے برداشت کرے، اور بوڑھی ہو تو بھی اس کی خدمت کرے. میں بھی آزاد ہوں، وہ بھی آزاد. ہم نے امریکہ میں احساس کر لیا کہ عورت بھی تقریباً یہی سمجھ گئی ہے. کہاں سے سنا ہم نے، اب دیکھنے میں تو ملے گا نہیں، اس لیے کہ آبادی اس طرح کی نہیں ہے جیسی ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی 13-14 سال کی لڑکی ہوئی تو وہ بھی گھر سے باہر ہو جائے، ماں باپ پر کا بوجھ بنوں گی، اپنا کما لوں گی، کھا لوں گی، ضرورت نہیں مجھے آج. نکاح سے نفرت اور ہم جنسی کا فعل جو ہے عورتیں بھی کرنے لگ گئی. یہ حالات سب بتا رہے ہیں کہ دنیا عذاب کے دہانے کے اوپر ہے. حدیثوں کے اندر جو قرب قیامت کی علامت آئی ہے اس میں عذاب کی جو شکلیں بتائی گئی ہے، اللہ مجھے معاف کرے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی قسطیں جو ہیں بالکل ادھر لٹک رہی ہے، کبھی بھی کوئی قسط گر سکتی. اس لیے ایمان والوں کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اسکول، ان کے مدرسے، ان کی مسجدیں، ان کی محفلوں میں سے اس قبیح فعل کے بارے میں چوکنے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی کی نظر کسی لڑکے کے اوپر خراب ہوئی تو استادوں بھی کہتا ہوں کہ برابر نوٹس لے، مار کے اس کو ٹھیک کرے. وہ سلطنت نہیں ہے ہمارے پاس. جیسے حدیث میں آیا کہ سافل اور اسفل دونوں کو قتل کر دو، ہم کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں تعدیب ہے، ہمارے ہاتھ میں چوکنا ہونا ہے کہ ہم جنسی کے اس فعل کو بالکل پنپنے نہیں دیں. اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ پنپا نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں اخباروں میں سننے میں آ جاتا ہے، شہادت میں یہ چیزیں آ جاتی ہے. اس لیے اپنے نفس کو، اپنے معاشرے کو کہتا ہوں کہ نکاح کا جو دستور ہے اس کی طرف توجہ کرے. لڑکے جب بڑے ہونے لگے اور نکاح قابل ہوں، لڑکیاں ہوں تو فوراً اس کا نکاح کراؤ. یہ 40 سال کے مت کرو. حدیث میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضور نے وہی ٹھیک ہے، تمہارا کہنا ٹھیک ہے. میت تیار ہوئی جلدی دفن کرو، لڑکی بالغ ہوئی ترنت اس کا نکال کرو، شادی کر دو جوڑا لگا کے، زیادہ دیر مت لگا. دیکھتے دیکھتے 40 سال کی لڑکیاں کر دیتے ہیں اور پھر جو صورتحال ایسی بگڑتی ہے. ویسے ہم نے بعض لوگ 60 سال کے ہو گئے، ہمارے دوستوں میں سے نکاح نہیں کیا. بھائی 60 برس کا ہو کے نکاح نہیں کیا تو ہم بھی کوئی لنگر لنگوٹ والے تو ہے نہیں، کیسے زندگی گزارتے ہوں. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگلا گرا اور پچھلا ہوشیار. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ میں، اس واقعے کو قرآن مجید نے اتنی جگہ بیان فرمایا کہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کا ملا جلا مجمع ہو تو اس کو بیان کیسے کریں گے. لیکن رب تعالیٰ شانہ کا یہ کمال ہے کہ اس نے ان اللہ لا یستحیی بالحق، حق بات کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی حجاب نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس امت کو جیسے اجتماعی طور پر آپ نے بچائے رکھا اس قبیح فعل سے، انفرادی طور پر بھی ہر جگہ اس فعل سے بچائے رکھ، اور وہ عذاب جو ان قوموں کے اوپر آیا اس سے تو ہماری حفاظت فرما. 2 باتیں اس کے اندر اور رہ جاتی ہیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے. تو انکان اصحاب الایکۃ الظالمین کا اس کی تفسیر مقصود نہیں ہے اس وقت، ایک لطیفہ جو علمی ہے وہ بیان کرنا آپ کے ساتھ کہ بنواسی بھی ظالم تھے. اصحاب الایکہ ان بنواسیوں کو کہا گیا جو کسی بن میں جنگل میں رہتے ہوں گے. فانتقمنا منہم وانہما لبامام مبین. لوط کی بستی اور بنواسیوں کی بستی دونوں امام مبین میں ہیں. امام مبین کہتے ہیں نیشنل ہائی وے کو اپنی انگریزی زبان میں، یا کھلی ہوئی سڑک ہے. یہاں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے دوسری جگہ بھی کھلے سڑک. سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا
کل شہید احسینا فی امام مبین، کل شہید احسینا فی، ہر شے کو ہم نے کھلی ہوئی سڑک پر رکھا ہے. کھلی ہوئی سڑک پر جو چیز ہے دیکھ، میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ میں لطیفہ سناتا ہوں. تمہارے یہاں جو فرقے پیدا ہوئے انہوں نے اپنے امیر جماعت اور امیر المومنین بنائے، وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اپنے امام بنا لیے کہ ہمارا امام ہے. پھر اس امام کو اس آیت سے ثابت کیا، اس آیت سے ثابت کیا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے، کہنے لگے آپ کیا بات کرتے ہیں، قرآن مجید میں امام مبین کا ذکر ہے. ان کا امام مبین آپ ہیں کیا؟ وہ کھلی ہوئی سڑک کو کہا، جیسے ہم کہیں کہ بھائی یہ کھلی ہوئی بات ہے، سڑک پر دکھے گی. اچھا حدیثوں کے اندر تو ہے ہی ہے، تفسیریں بھی بھری پڑی ہوئی ہے کہ مکہ شام روڈ جو ہے یا مکہ سے لے کر فلسطین جو روڈ اس زمانے کا جاتا ہے، جو رسول اللہ کے زمانے تھا، اب تو نیشنل ہائی وے بن گیا. اس میں صدوم کے علاقے کی بستیاں بحیر مردار، جس کو ڈیڈ سی انگریزی میں کہتے ہیں، وہاں اس کے آثار ایسے بھیانک دکھتے ہیں. جو لوگ کہیں خاص طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا عبد المعید دریابادی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہاں سے اس گزر جہاں سے نکل جانے میں اتنی بھیانک سب دکھائی دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جلدی یہاں سے نکل. اور غالباً کسی حدیث میں بھی ہے تو قافلے وہاں سے صحابہ کے گزرے ہیں تو انہوں نے کہا جلدی نکل جاؤ یہاں سے. اتنے بھیانک اور اتنے ڈراؤنے علاقے ہیں کہ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن ان کے مکانات اور انفجار اور زمین کے ٹکڑے کا اوپر اٹھنا نیچے دبنا، یہ آبڑ کھبڑ سب جو ہے وہ سینکڑوں میل کے علاقے جو ہے اب بھی دیکھتے ہیں. اس کو لب امام مبین کا. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی جان، قرآن مجید کو معنی سے سمجھنے کی، عربی زبان سمجھنے کی، جو بھی صورت ہو اللہ کے فضل سے اس کو آپ اختیار کرو، نہیں تو یہ آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے. وہ کہے گا یہ میرا امام مبین ہے، اور کچھ دن کے بعد کہیں آپ میرے کو ہی نہ بنا لیں امام مبین کے، یہ امام مبین. یہ ڈھکوسلے ایسے چلتے ہیں کہ پھر تاریخ کے جز بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. قرآن مجید میں جو لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں جو اس کی شرح ہے اور علماء نے جو اس کو بنایا ہے، نئی نئی ٹولیاں جو ہے امام مبین کا وہ تذکرہ نہ کریں. کسی نے دعویٰ کیا کہ میں وقت کا امام ہوں، اور میں ان اماموں کو جانتا ہوں جو ابھی بھی 2-3 کی تعداد زمین کے اوپر ہے، نام نہیں لوں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ گمراہی ہے اس طرح قرآن مجید سے کسی چیز کو ثابت کرنا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہو تو یہ بات دوسری. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اس آیت کی شرح میں جو ہم سے بھول ہوئے اسے معاف فرما دیجیے. اس واقعے میں جو عبرت ہے عالمین کے لیے جہاں کے لوگوں سے، اس عبرتناک انجام سے بچنے کی پوری امت کے ہر فرد کو توفیق عطا فرمائی. اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اور تیری کتاب میں جو واقعات عذاب کے آئے ہیں اس کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں بٹھا، اور جو بشارتیں آئی ہے اس کے لیے ہمارے جی کے اندر کیفیت پیدا فرما کہ ہم تیری کتاب کی طرف اور تیرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.